بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزت و احترام کے قابل حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، بعض صحابہ کے آثار کی حیثیت سے بھی اس کو دیکھا گیا ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری طبقوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکے گی جس طبقے سے گزرے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ قیامت تک آنے والے مختلف طبقات کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے شناعت اور برائی کے اندر پھنسے ہوئے اس دور میں کون سا طریقہ اپنایا تھا جس کی وجہ سے اتنا مقدس اور پاکیزہ ماحول صحابہ کا تیار ہوا کہ جیسا دور اب رہتی دنیا تک آسمان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکے گی۔ صحابی کے درجے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ کون سا طریقہ تھا؟ باقاعدہ اس سلسلے میں تصریح تو نہیں ملتی، لیکن غور کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دو الگ الگ دور کے اندر لوگوں کی اصلاح کے دو الگ الگ طریقے اپنائے۔ شروع اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور تھا، اور جب صحابہ کی ایک کھیپ تیار ہو گئی تو اب ان میں مزید نکھار پیدا کرنے اور جلا لانے کے لیے اور اس کی مزید نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا۔ دوسرا طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی مجلس آپ کی آخرت کے تذکرے سے خالی نہیں جاتی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے بیچ موجود ہے۔ آپ کبھی موت کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی حشر و نشر کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی پل صراط کا ذکر ہے، کبھی جنت و نار کا ذکر ہے، کبھی شفاعت کا ذکر ہے، کبھی حوض کوثر کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ تھا جس نے صحابہ کے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا کی اور ان کی ایسی اصلاح ہوئی۔ الحمدللہ آج جو اصلاح کی شعاعیں ہم ہمارے اندر مختصر سی پا رہے ہیں وہ حضرات صحابہ کی انہی مشکات صحابیت کی کچھ کھوشا چینی کرتے ہوئے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ لیکن شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے کفار کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ قرآن کریم کا سنانا تھا۔ متعدد روایات میں یہ چیز ہم کو ملتی ہے، آپ کفار کے اپنے سامنے بیٹھنے کے موقع سے کچھ نہیں کرتے، بس قرآن کریم کی اتری ہوئی کچھ آیات سنا دیتے، اور اس نے ایسا محیر العقول انقلاب بپا کیا کہ تاریخ کی کتابوں میں آج ثبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات سنا کر فارغ ہوتے تھے اور سامنے والا آدمی اپنا کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے تفصیل سے، جب موسم حج کے اندر مکہ میں جاہلیت میں بھی حج کا رواج تھا، لوگ ادھر ادھر سے آ کر اپنے طرز پر حج کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، تالیاں بجاتے، ننگے دھڑنگے جو ہے وہ حج کرتے، طواف کرتے، یہ ان کا اپنا ایک طرز تھا۔ مگر وہ بھی حج کے ایام میں یہاں آ کر مستقل ٹینٹوں اور خیموں کے اندر رہتے تھے، چند دنوں یہاں قیام کر کے پھر جایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر ان مختلف خیمے والوں کے پاس جاتے
اور ان کو یہ فرماتے کہ مجھے تھوڑا سا اللہ کا کلام سنانے کی اجازت دو، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُسْمِعَ كَلَامَ رَبِّي، قریش نے مجھ کو اس سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں کو سناؤں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خیمے والے کے پاس قرآن سنانے جاتے تو ادھر پیچھے سے قریش کے اوباش لوگ آ جاتے اور سامنے والے کو پہلے سے کہہ دیتے محمد جادوگر ہے، ان کا کلام مت سننا ورنہ جادو میں پھنس جاؤ گے۔ اب جن کے نصیبے میں ایمان لکھا تھا وہ اس کی بات کو خاطر میں نہ لا کر آپ کی زبان رسالت سے قرآن سنتا اور بالآخر قرآن اپنی تاثیر دکھاتا اور سامنے والا کچھ ہی لمحات کے اندر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ اور جن کا نصیبہ پھوٹا ہوا تھا، جن کی تقدیر ٹوٹی ہوئی تھی، ان حضرات کو ان قریشوں کے کہنے اور ورغلانے کے اندر آنے میں دیر نہیں لگتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک نہیں سن پاتے تھے۔ وہاں بطور خاص یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھ کو قریش کے صنادید اور رؤساء نے اللہ کا کلام سنانے سے منع کیا۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، اور یہی تو مدینہ والوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ چنانچہ ایک خیمہ جو مدینہ والوں کا لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، آپ نے کلام سنایا، وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا سال آئندہ ہم باقاعدہ ایک بڑی جماعت لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ وہی بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ جو سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، اس کا بنیادی ذریعہ یہی چیز بنی کہ آپ نے کلام سنایا، وہ متاثر ہوئے اور پھر مدینہ ہجرت کا ایک خاص سما بندہ اور پھر وہاں سے چہار دانگے عالم کے اندر اسلام پھیلا۔ آپ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں کے اوپر جب ابتدائی اسلام تھا، کوئی ذیلیات کی اور فروع کی جو ہے نشر و اشاعت نہیں فرماتے تھے، بس کلام سنا دیتے اللہ تعالیٰ کا۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کا سننا اور سنانا یہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اتنی بڑی تاثیر کہ 50 سال کا کافر چند لمحات کے اندر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو آج ایک مسلمان اگر قرآن کریم کی ان آیات کو سنے، جس کے دل کے اندر پہلے سے ایمان کی فضا اور سما موجود ہے، اس کا دل آخر متاثر کیوں نہیں ہوگا؟ گناہوں کا چھوڑنا کفر کے چھوڑنے کے مقابلے میں آسان ہے، تو اگر ان کا کفر ٹوٹ سکتا تھا تو ہمارے گناہ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی شکایت یہی ہے کہ ہمارے نوجوان آوارہ گردی میں اور اوباش پنے میں بہے جا رہے ہیں، جدھر دیکھو مختلف گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ تو اگر وہ مبتلا ہیں تو ان کے ابتلا سے نکالنے کے اسباب بھی تو ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ آخر یہ نوجوان قرآن کریم کتنی مرتبہ سنتا ہے؟ چاہے مطلب معلوم ہو نہ ہو، قرآن کریم جو ہے اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ ہم نے ابھی یہاں مختلف قراء سے تلاوتیں سنی، آپ میں بہت سے طلبہ وہ ہوں گے جو حفظ قرآن کریم کرتے ہیں، ان کو عربیت سے کیا لینا دینا، لیکن ہر ایک محسوس کرتا تھا کہ دل کی ایک خاص فضا بن رہی ہے، اللہ کے کلام کی ایک تاثیر قاری کی زبان سے نکلی کیا سو ہمارے دل کے اندر وہ اتر رہی ہے۔ کیوں؟ مطلب جانے بغیر بھی یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے، اور عربوں کے اندر اس کی فصاحت کے عمق کو ہر ایک جاننے والا بھی نہیں تھا، لیکن متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اعلان کروایا جا رہا ہے، آپ کہو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، محمد لوگوں میں کہو مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری زبان سے اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپس میں کہنے لگے کہ ایک عجیب قرآن ہم نے سنا، یہدی الی الرشد، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے راہ رشد کی طرف، راہ ہدایت کی طرف۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم آئندہ ہرگز اپنے رب کا کسی کو ساجی نہیں بنائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان جناتوں نے آخر ایسی تو کون سی چیز سن لی کہ 50 سال کا کفر ٹوٹ گیا؟ لن نشرک، جو عربی اول پڑھتے ہیں وہ طالب علم خوب جانتے ہیں اس کی تاکید اور ٹیمپریچر کو، ہرگز ایک مرتبہ بھی ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ساجی کسی کو نہیں بنائیں گے۔ وہ کیا تاثیر تھی
جس سے کفر ٹوٹتا نہیں تھا، آدمی عزم و عہد کر لیتا تھا، یہی وہ قرآن کریم ہے۔ آج اس کو پوری مہارت کے ساتھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھا جائے اور اپنی اصل شان کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کی اپنی وہ تاثیر نہیں رہتی۔ ایک بہت بڑی شکایت یہی ہے، ہمارے اتنے ائمہ نماز پڑھاتے ہیں لیکن ہر ایک تجوید کی اور طرز قرآن، طرز قراءت جو ہے اس کی رعایت رکھے بغیر نماز پڑھاتے ہیں تو اس کی تاثیر بہت محدود ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو جیسا پڑھنا چاہیے، ہمارا رب جس کو پسند کرتا ہے اس طرز کے ساتھ تلاوت کریں گے، امید ہے وہ نوجوان جو دن بھر اللہ کی نافرمانیوں میں رہتے ہیں یا پوری رات اللہ کی نافرمانی میں گزار کر آیا ہے، انشاءاللہ فجر کی بہترین قراءت سن کر قرآن کریم کی تاثیر سے متاثر ہو کر ختم صلاۃ فجر پر تائب ہو جائے گا، وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ قرآن کو اپنی اصل شان کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہاں جن قراء نے پڑھا یہ 2-4 دن کی محنت ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کو کہوں گا کسی کی 6 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 15 سال، 20 سال، 25 سال کی محنت ہے، تب جا کر انسان اس طرح سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بدیہیات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے۔ کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس طرح قرآن پڑھا جائے اور ہمارے دل کو دستک نہ لگے۔ ہر ایک آدمی محسوس کرتا ہے قرآن اپنے ڈھنگ سے، طرز سے، سلیقے سے جب بھی پڑھا جائے گا، قلوب کی گہرائیوں کے اندر اپنے اثرات کو لے کر وہ جو ہے اٹھے گا۔ مجلس کے ختم پر ایک خاص سما دلوں کا بندے گا جس میں انسان ممکن ہے اللہ کی توفیق سے یہ عزم کر لے کہ پچھلے دنوں کے سارے گناہ و نافرمانیاں مجھے چھوڑنی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو قرآن اتارا ہے اس کے ایک ایک حرف کو ہمیں پلے باندھنا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی محنتوں کو ہماری زندگی میں مشقت کا، ریاضت کا، مجاہدے کا میدان بنائیں۔ قرآن بہت محنت کی چیز ہے اور مسلسل اور زبردست محنت کیے بغیر اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ میں آپ طلباء سے کہوں گا اگر ان قراء کے اندر ان کی تلاوتوں میں آپ نے کچھ تاثیر اور کچھ خوبی پائی ہے تو اس کمال کو پیدا کرنے کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔ آپ کے یہاں ماشاءاللہ اساتذہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں رہ کر آپ ایسا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور یقین جانو قرآن کریم کا اس طرح سے پڑھنا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رفعت بخشتا ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے جو قرآن کریم پڑھتا پڑھاتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی نشر و اشاعت تلاوتاً کرتا ہے، ملائکہ کے بیچ اس کو عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کسی مول صاحب کو دعوت دینی ہو ڈائس کے اوپر تو اس کے لیے القاب لگائے جاتے ہیں، وہاں فرشتے القاب دیتے ہیں، عظیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ اس آدمی کو جس کا اوڑھنا بھی چھونا اور پڑھنا پڑھانا قرآن کریم ہی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے کمالات اور اس قسم کی عظمتوں اور جلالتوں کو پانے کے لیے ہم اپنی زندگی کے لمحات خرچ کریں۔ میں امید رکھتا ہوں ہمارے ان طلباء سے انشاءاللہ ایک مہمیز لگا ہوگا ان کو ان تلاوتوں کو سن کر، ہمیں بھی یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج معیار ہو گیا ہے انسان کے کمال کا، وہ موبائل میں کتنے ایپس جانتا ہے اور کہاں کہاں گھومتا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں، ہم کو نہیں آتا تو کروانا پڑتا ہے چھوٹے بچوں سے۔ کون سا کمال حاصل کر لیا؟ کمال یہ چیز ہے میرے رب کے اتارے ہوئے کلام کے سارے گوشوں کے اوپر میں فائق رہوں اور ان ساری صلاحیتوں اور اپنی لیاقتوں اور اہلیتوں کو اس کے پیچھے قربان کروں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ایک تو کمال بخشیں گے اور دنیا آخرت ہر جگہ کی نجابت بخشیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ دوسری طرف موبائل کے مختلف شعبوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو گنوانے کے بجائے قرآن کریم کے پیچھے جو صحیح مقام ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اس کے پیچھے نچوڑ دیں، اس کے پیچھے اپنی عمر کو لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نشر و اشاعت کی وجہ سے اور اس کے لوگوں کے بیچ زندہ ہونے کی وجہ سے یہ کفر کا، شرک کا، ارتداد کا، فسق و فجور کا ماحول ٹلے گا اور عبادت کا، فرمانبرداری کا، طاعت کا، اتباع کا ایک نیا بہترین ماحول تیار ہوگا۔ متعدد قرأتیں متعدد روایتوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے
ایسے ویسے آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ سورہ فاتحہ اگر چند روایات میں پڑھنی ہو تو انسان کی ناک میں بعض مرتبہ دم آ جاتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے آدمی پڑھ پاتا ہے۔ اور ساری قراءتیں متواتر ہیں۔ علماء کے تصریح کرنے کے مطابق ابن حمام نے لکھا ہے 10 قراءتیں متواتر ہیں، لہٰذا صرف عاصم اور حفص کی اس قراءت کے اوپر اکتفا کر کے باقی قراءتوں کو الیاذ باللہ زوائد میں سے سمجھنا یہ ہماری علمی کوتاہی ہے اور ہماری علمی کوتاہ چشمی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ساری ہی قراءتوں کے اوپر جو متواتر ہیں ہم کو قابو یافتگی حاصل ہونی چاہیے، اور ہر فن محنت چاہتا ہے، یہ فن ڈبل ٹرپل محنت چاہتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت کے اندر درخواست ہے، یہ جو یہاں مسند سجائی گئی اور اتنا وقت آپ کے درمیان قرآن کریم سنایا گیا، اس کا منشا یہی تھا طالب علم کا دل اس چیز کو پلے باندھ لے کہ نہیں یہ ایک کمال کی چیز ہے۔ میں اگر ڈاروین اور نیوٹن اور واسکو ڈی گاما کے فارمولاز کے اندر اپنے لمحات صرف کرتا ہوں تو میرے رب کا کلام ہے یہ، اس کے پیچھے تو مجھ کو بہت کچھ جو ہے اپنی زندگی نچوڑنی چاہیے اور قربان کرنی چاہیے۔ ہمارے رب کے کلام کے سامنے ان کے کلام کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہمارے 6 8 گھنٹے ان کے پیچھے جاتے ہیں، میرے رب کے کلام کے پیچھے میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ نہیں دے سکتا کیا؟ اس فن کو حاصل کر کے دنیا آخرت کی کمال کو میں نہیں پا سکتا؟ ضرورت ہے اپنا عزم کرو۔ جو آج بہت بہترین پڑھ رہے تھے وہ بھی اپنی ابتدا کے اندر تمہاری ہی طرح مبتدی طالب علم تھے، اللہ کے یہاں سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماؤں کے پیٹ سے آدمی کمالات اور جوہرات لے کر نہیں آتا، یہاں آ کر بہت محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔ میں آپ سے امید بھی رکھتا ہوں اور آپ کی خدمت کے اندر درد مندانہ اپیل بھی کرتا ہوں، اور تاکید کے ساتھ میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تجوید والی اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائیے اور کھپائیے۔ اللہ تعالیٰ مختصر سی مدت کے اندر آپ کو دنیا آخرت کی عظمتوں سے نوازیں گے۔ اہل مدرسے کے بھی ہم لوگ بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اس فن کے لیے ہمیں اپنے کچھ نمونے پیش کرنے کا موقع دیا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بچے اچھے اثرات لیں گے، اور کچھ ہمیں کہنے کی بھی کا بھی موقع عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس منشأ حسن کے تحت یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اس میں ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہم لوگوں کو نتیجہ عطا فرماوے، اس کو منتج و مثمر اور بارآور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔